السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 27 ہے، سورۃ الرحمن ہے، آیت نمبر 53 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متقین جنتی تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے، بیٹھنے والے ہوں گے، علی فرشن اوپر بچھونوں کے، فرش کے معنی بچھونا، اوپر بچھونوں کے، بطائنہا بطن درمیانے حصے جن بچھونوں کے، من استبرق موٹی ریشم سے ہوں گے۔ جنتیوں کے لیے جو تخت یا پلنگ ہوں گے، ان پر جو بستر ہوں گے، فرش جو بستر ہوں گے، ان کے درمیان والے حصے جو ہے موٹی ریشم کے ہوں گے، زیادہ نرم بنائے گئے ہوں گے۔ وجنا اور پھل الجنتین ان دو باغوں کے دان قریب ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے۔ یہ جو دوسرے دو باغ ہیں ان کے پھل جو ہے جھکے ہوئے نہیں، وہ پہلے دو باغ جو ہے ان کا ذکر ہو رہا ہے، تو وہ وجنا الجنتین اور پھل دونوں، ان دونوں باغوں کے دان، اس سے لفظ نکلا دنیا، قریب کی زندگی۔ دان کے معنی قریب ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے۔ ان کی شاخیں جو ہیں درختوں کی، جو پھلوں سے لدی ہوئی ہوں گی، وہ جنتیوں کے لیے جھکی ہوئی ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ پس ساتھ کون سی نعمتوں ربکما اپنے رب کی، تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ جنوں انسانوں اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیہن بیچ ان باغوں کے یا جنتوں کے، بیچ ان جنتوں کے، قاصرات نیچی رکھنے والی ہوں گی، الطرف حقیقی نظروں کو۔ ان جنتوں میں جو حوریں ہوں گی وہ اپنی نظریں نیچی کر کے رہیں گی، وہ باہر نہیں دیکھیں گی۔ لم یطمثہن نہیں چھوا ہوگا ان عورتوں کو، انسن کسی انسان نے، قبلہم ان سے پہلے، ولا جان اور نہ کسی جن نے۔ اللہ رب العزت جنت کی جو حوریں ہیں، گوری چٹی خوبصورت عورتیں ہیں، وہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھنے والی ہوں گی، یعنی شرم و حیا والی ہوں گی۔ قاصرات قصر کرنے والی، کم کرنے والی ہوں گی، الطرف نظروں کو کم کرنے والی ہوں گی۔ سے کیا مراد ہے؟ نظریں نیچی کرنے والی ہوں گی۔ لم یطمثہن نہیں چھوئیں گے ان کو، انسن انسان، قبلہم ان جنتیوں سے پہلے، ولا جان اور نہ جن، کسی جن یا انسان نے ان جنت کی حوروں کو چھوا نہیں ہوگا جنتیوں کے آنے سے پہلے۔ فَبِأَيِّ پس ساتھ کون سی آلائے نعمتوں کے، ربکما رب اپنے کی، تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ کأنہن جیسے کہ وہ عورتیں، حوریں، الیاقوت حقیقی موتی ہوں، والمرجان اور مونگے ہوں یا ہیرے ہوں، وہ اس طرح چمک رہی ہوں گی جیسے چمکیلے موتی اور ہیرے ہوتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ پس ساتھ کون سی نعمتوں ربکما اپنے رب کی،
तुकज़्ज़िबान तुम दोनों झुठलाओगे। हल जज़ाउल एहसान नहीं है बदला हकीकी नेकी का, इल्लल एहसान मगर हकीकी अच्छा। हर नेकी का बदला अल्लाह के यहाँ बहुत अच्छा मिलेगा। फ़बिअय्यि आलाए पसाद कौन सी नेमतों रब्बिकुमा अपने रब की, तुकज़्ज़िबान तुम दोनों झुठलाओगे। वमिन दूनिहिमा और इन दोनों बागों के अलावा जन्नतान दो और बाग होंगे। जिन दो बागों का ज़िक्र जो है इससे पहले किया है, इनके अलावा दो बाग होंगे। फ़बिअय्यि आलाए पर साथ कौन सी नेमतों रब्बिकुमा अपने रब की, तुकज़्ज़िबान तुम दोनों झुठलाओगे। मुदहाम्मतान वो दोनों बाग सरसब्ज़ होंगे, सब्ज़ होंगे, और सब्ज़ा जो है वो बड़ा खूबसूरत दिखाई देता है, नज़र आता है। तो मुदहाम्मतान के वो दोनों सरसब्ज़ होंगे, सूखे हुए उनके पत्ते शाखें वगैरह सूखी हुई नहीं होंगी। फ़बिअय्यि आलाए पर साथ कौन सी नेमतों रब्बिकुमा रब अपने की, तुकज़्ज़िबान तुम दोनों झुठलाओगे। फ़ीहिमा बीच इन दोनों बागों के ऐनान दो चश्मे होंगे, नज़्ज़ख़तान जोश मारते हुए, बड़े जोश से निकलने वाले दो चश्मे, उनका पानी बड़े जोश से निकलेगा। ये दो बाग जो है, दूसरे दो बाग, इनका पीछे पहले दो बागों के लिए था आन के माने में जोश से निकलने वाले। वहाँ भी पीछे जो है दो बागों का जिक्र शुरू में जब शुरू हुआ था तो नहीं, वो आन जो है ये जो जहन्नम के जो है खौद को पानी जो है वो उसके लिए है। इसके लिए पहले दो बागों के लिए जो है ना वो सिर्फ चश्मों का ही जिक्र है कि उन दोनों के अंदर दो चश्मे होंगे। यहाँ है कि फ़ीहिमा बीच इन दोनों बागों के ऐनान दो चश्मे होंगे, नज़्ज़ख़तान जोश से निकलने वाले, पानी बड़े जोश से निकलेगा। फ़बिअय्यि आलाए पर साथ कौन सी नेमतों रब्बिकुमा रब अपने की, तुकज़्ज़िबान तुम दोनों झुठलाओगे। ऐ इंसानों और जिन्नों, तुम अपने रब की नेमतों में से किस किस को झुठलाओगे। किसी को तुम झुठला नहीं सकते कि नहीं ये अल्लाह ने नहीं पैदा की, ये किसी और ने पैदा की और किसी और ने पैदा की है, ऐसी बात कोई नहीं है। फ़ीहिमा बीच उन दोनों बागों के फ़ाकिहतुन फल होंगे, व नख़लुन और खजूरें होंगी, व रुम्मान और अनार होंगे। इन दोनों बागों के फल जो है खजूरें और इसके बाद रुम्मान, और इन दो के अलावा और बाकी फल होंगे, जितने भी बाकी फल हैं वो होंगे। फरमाया फ़बिअय्यि आलाए पर साथ कौन सी नेमतों रब्बिकुमा अपने रब की, तुकज़्ज़िबान तुम दोनों झुठलाओगे। फ़ीहिन्ना बीच इन दोनों बागों के खैरातुन नेक औरतें होंगी, भली औरतें होंगी। खैर के माने भलाई, खैरात भली औरतें, नेक औरतें होंगी। हिसान बड़ी खूबसूरत होंगी। इन दोनों बागों में जो औरतें होंगी वो बड़ी नेक होंगी और बड़ी खूबसूरत होंगी। फ़बिअय्यि आलाए पर साथ कौन सी नेमतों रब्बिकुमा अपने रब की, तुकज़्ज़िबान तुम दोनों झुठलाओगे। हूरुन हूरें होंगी, चिट्टी गोरी औरतें होंगी। मकसूरातुन
بند کی جانے والی فی الخیام بیچ خیموں کے، ان دو باغوں میں جو حوریں ہوں گی، خوبصورت عورتیں ہوں گی، جنتیوں کو جو دیں گے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے، وہ خیموں میں بند ہوں گی، وہ باہر نہیں پھریں گی، بے پردہ نہیں پھریں گی، وہ خیموں میں بند ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ، پسات کون سی نعمتوں ربکما، اپنے رب کی، تکذبان، تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ لم یطمثہن، لم یطمث نہیں چھوا ہوگا، ہن ان عورتوں کو، ان حوروں کو، انسن کسی انسان نے، قبلہم ان جنتیوں سے پہلے، ولا جان اور نہ کسی جن نے، جن جنتیوں کو وہ حوریں دی جائیں گی ان سے پہلے کسی جن یا انسان نے ان کو چھوا نہیں ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ، پسات کون سی نعمتوں ربکما، اپنے رب کی، تکذبان، تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ متکئین، تکیے لگانے والے ہوں گے جنتی، علی رفرفن، اوپر رف رف کے، یعنی بر والی ریشم کے، جو ریشم بھاگوں والی ہوتی ہے وہ رف رف، تکیے لگانے والے ہوں گے علی رف رفن، اوپر بر والی ریشم کے، خضرن، سبز رنگ کی کے، وَأَبْقَرِيٍّ، اور وہ بہت قیمتی ہوگی، جو ریشم ہوگی بر والی، دھاگوں والی، وہ بڑی قیمتی ہوگی اور سبز رنگ کی ہوگی۔ اور یہ بر والی ریشم جو ہے یہ زیادہ جو ہے گرم ہوتی ہے، جس کے دھاگے نہیں ہوتے اس کی نسبت دھاگوں والی جو ہے وہ زیادہ نرم بھی ہوتی ہے اور گرم بھی ہوتی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، پسات کون سی نعمتوں رب اپنے کی، تکذبان، تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ تبارک، بابرکت ہے، اسم رب کا، نام تیرے رب کا، ذی الجلال، جو خاص جلال والا ہے، عظمت والا ہے، بڑائی والا ہے، والاکرام، اور جو خاص عزت والا ہے۔ تیرا رب جو خاص جلال والا ہے اور خاص عزت والا ہے، وہ بابرکت بھی ہے۔ اور جی دوبارہ پڑھ دوں جی آیت نمبر 53 کے بعد۔ متکئین، تکیے لگانے والے ہوں گے جنتی، علی فرشن، اوپر بستروں کے، فراش کہتے ہیں بستر کو، اور فراش کی جمع فرش۔ فلاں شخص جو ہے صاحب فراش ہے، یعنی وہ بستر والا ہے، یعنی وہ بیمار ہے، تو فراش کی جمع فرش۔ متکئین، وہ تکیے لگانے والے ہوں گے، علی فرشن، اوپر بستروں کے، بطائنہا، درمیانے حصے ان بستروں کے، بطن، بطن کے معنی پیٹ، پیٹ جو ہے جسم کے درمیان میں ہے، تو درمیانی بطائن، درمیانے حصے، ہا ان بستروں کے، من استبرق، موٹی ریشم سے ہوں گے۔ وجنل جنتین، اور پھل ان دونوں جنتوں کے دان جھکنے والے ہوں گے، قریب آنے والے ہوں گے، دان سے دنیا، ان دونوں باغوں کے پھل جو ہے وہ جھکے ہوئے ہوں گے، پھل والی شاخیں جو ہیں وہ جھکی ہوئی ہوں گی، مہمانوں کی طرف، جنتیوں کی طرف جو ہے وہ ان کے اوپر جھکی ہوئی ہوں گی شاخیں جو ہے، اور جھکنے سے پھل جو ہے ان کے جنتیوں کے قریب ہوگا۔
فبأي آلاء پسات کون سی نعمتوں ربکما اپنے رب کی تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے فیہن بیچ ان باغوں کے بیچ ان جنتوں کے قاصرات کم کرنے والی ہوں گی الطرفہ نظروں کو کم کرنے والی ہوں گی. کیا مطلب؟ نظریں نیچی کرنے والی ہوں گی، نظریں نیچی رکھنے والی عورتیں ہوں گی. لم یطمس نہیں چھوا ہوگا ہننا ان اور جنتی عورتوں کو انسن کسی انسان نے قبلہم ان جنتیوں سے پہلے ولا جان اور نہ کسی جن نے. جنتیوں کو جو اللہ تعالیٰ عورتیں حوریں دیں گے وہ ان حوروں کے مالکوں سے پہلے ان کو کسی جن یا انسان نے چھوا نہیں ہوگا. فبأي آلاء پسات کون سی نعمتوں ربکما اپنے رب کی تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے. کأنہن جیسے کہ وہ عورتیں الیاقوت موتی ہوں والمرجان اور ہیرے ہوں، وہ ہیروں اور موتیوں کی طرح چمک رہی ہوں گی. فبأي آلاء پسات کون سی نعمتوں ربکما اپنے رب کی تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے. حل جزاء نہیں ہے بدلہ الاحسان حقیقی نیکی کا الا الاحسان مگر حقیقی نیکی. جو دنیا میں حقیقی نیکی کرے گا، حقیقی نیک کام کرے گا، اس کا بدلہ اس کو حقیقی نیکی بھی ملے گا. فبأي آلاء پسات کون سی نعمتوں ربکما اپنے رب کی تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے. ومن دونہما اور علاوہ ان دونوں باغوں کے جنتان دو اور باغ ہوں گے. فبأي آلاء پسات کون سی نعمتوں ربکما اپنے رب کی تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے. مدہامتان یہ دونوں باغ بڑے سرسبز ہوں گے. فبأي آلاء پسات کون سی نعمتوں ربکما اپنے رب کی تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے. فیہما بیچ ان دونوں باغوں کے عینان دو چشمے ہوں گے نضاختان جو جوش مار رہے ہوں گے، ان کا پانی بڑے جوش سے نکل رہا ہوگا. جیسا پارکوں میں جو ہے فوارے لگے ہوتے ہیں تو ان کا پانی جو ہے بڑی بلندی تک جا کر پھر نیچے گرتا ہے اور بڑا خوبصورت لگتا ہے. اس طرح جنت کے اندر بھی پانی جو ہے چشمے جو ہیں ان کا پانی بڑی جوش سے نکلے گا اور بلندی تک جائے گا. فبأي آلاء پسات کون سی نعمتوں ربکما اپنے رب کی تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے. فیہما بیچ ان دونوں باغوں کے فاکہۃ پھل ہوں گے ونخل اور کھجوریں ہوں گی ورمان اور انار ہوں گے. تمام پھل کھجوریں اور انار ہوں گے. فبأي آلاء پسات کون سی نعمتوں ربکما اپنے رب کی تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے. فیہن بیچ ان جنتوں کے خیرات نیک عورتیں ہوں گی. خیر کے معنی بھلائی، بھلائی کرنے والی یعنی نیکی کرنے والی عورتیں ہوں گی. حسان بڑی حسین ہوں گی، خوبصورت ہوں گی. فبأي آلاء پسات کون سی نعمتوں ربکما اپنے رب کی تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے. حور گوری چٹی عورتیں ہوں گی. مقصورات
بند کی جانے والی ہوں گی فی الخیام میں بیچ خاص خیموں کے، وہ بڑے شاندار خیمے بنے ہوں گے، اور چونکہ عرب جو ہیں وہ خیموں سے ہی شناسائی رکھتے تھے، اب تو ان کی ان کی تیل نکلنے سے ان کی بلڈنگیں جو ہے کئی منزلہ بلڈنگیں انہوں نے بنا لی ہیں، اس سے پہلے وہ ان کی زندگی ساری خیموں میں ہی گزرتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عربوں کے لیے خیموں کا بھی ذکر کیا ہے کہ خیمے بھی دیے جائیں گے ان کو، لیکن وہ خیمے خاص ہوں گے، بڑے خوبصورت ہوں گے، بڑے محفوظ ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ پسات کون سی نعمتوں ربکما اپنے رب کی تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ لم یطمس نہیں چھوا ہوگا ہنہ ان عورتوں کو انسن کسی انسان نے، قبلہم پہلے ان جنتیوں سے، ولا جان اور نہ کسی جن نے ان کو چھوا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ پسات کون سی نعمتوں ربکما اپنے رب کی تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ متکئین تکیے لگانے والے ہوں گے، جنتی جو ہے تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے، علی رفرفن اوپر رفرف کے، یعنی بردار ریشم کے، بر والی ریشم کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے تکیے لگا کر، خضرن جو ریشم بردار ریشم سبز رنگ کی ہوگی، ان کے تختوں پر، ان کے پلنگوں پر جو بستر ہوں گے، ان کے جو ریشم کے جو ہے جو شیٹیں وغیرہ ہوں گی وہ بردار دھاگوں والی ریشم ہوگی اور سبز رنگ کی ہوگی۔ وہ ابکرین اور بہت قیمتی ہوں گی۔ ابکری کے معنی ہوتا ہے بہت زیادہ قیمتی۔ یہ انسانوں کے لیے بھی لفظ بولا جاتا ہے ابکری، کہ فلاں انسان جو ہے ابکری ہے۔ ابکری کے معنی یہ فلاں انسان بہت قیمتی انسان ہے، بہت عظیم انسان ہے، تعریفوں والا ہے۔ حسان اور وہ بستر جو ہے وہ رف جو ہے سبز رنگ کی، وہ بڑی خوبصورت بڑی قیمتی ہوگی، حسان اور بڑی خوبصورت ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ پس ساتھ کون سی نعمتوں ربکما اپنے رب کی تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ تبارک کا بابرکت ہے اسم و رب کا نام تیرے رب کا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذی الجلال جو خاص جلال والا ہے، عظمت والا ہے، شان والا ہے، والاکرام اور حقیقی عزت والا ہے۔ تیرا رب جس کا نام بابرکت ہے، وہ رب جو ہے تیرا وہ بڑے جلال والا ہے، عظمت والا ہے، شان والا ہے، کبریائی والا ہے، والاکرام اور خاص عزت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔